مسیح یسوع کے پاک فتمان جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو اسلام۔ ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ خدا نے آج پھر ہمیں اپنے کلام اقدس میں سے سیکھنے کا موقع بخشا، اور آج ہم کلام اقدس میں سے سیکھیں گے دوسرا صلیبی کلمہ جو کہ کلام اقدس میں سے ہم سیکھتے ہیں۔ مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 23 باب اور اس کی 43 آیت کو کلام اقدس میں سے سیکھیں گے۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند کے مقدس پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم سیکھتے ہیں کلام اقدس میں سے خداوند یسوع المسیح میرا اور آپ کا نجات دہندہ، اور اسے پکڑا اور صلیب پہ چڑھایا گیا، اور پہلا کلمہ جو آپ کی زبان اقدس سے نکلا وہ یہ تھا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور دوسرا کلمہ جو ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم سیکھتے ہیں چاروں اناجیل میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے ساتھ دو ڈاکوؤں کو بھی مصلوب کیا گیا، ایک کو دائیں طرف اور ایک کو بائیں طرف۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ کسی ملک میں افراتفری پھیلانے کی وجہ سے اور کوئی دنگا فساد کی وجہ سے ان پر گرداری کا مقدمہ تھا، اور انہیں بھی یسوع المسیح کے ساتھ صلیب چڑھایا گیا۔ اور اسی لیے مقدس یسایہ نبی 750 سال پہلے تقریباً خداوند یسوع المسیح کے تعلق سے پیشن گوئی کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اسے بدکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ اور اگر ہم یونانی متن کو دیکھیں اور تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، تاریخ کے پس منظر کو دیکھیں اور یونانی سابقہ کتب، قدیم کتب کو دیکھیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے یہ جو دو ڈاکو تھے، بائبلوں میں چاروں اناجیل میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ان کے کیا نام تھے، لیکن ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نام، ایک کا نام یواناس تھا اور دوسرے کا نام میگاتراس تھا۔ یہ دونوں ڈاکو جو تھے یسوع المسیح کے ساتھ مصلوب ہو رہے تھے، صلیب چڑھائے گئے تھے۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے اناجیل میں سے مقدس مرکز رسول اور مقدس متی رسول بیان کرتے ہیں کہ صلیب پر چڑھے ہوئے یہ ڈاکو یسوع المسیح پر تانا زنی کر رہے تھے، لیکن مقدس لوکا رسول بیان کرتے ہیں، ہم مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 23 باب اور اس کی 39 آیت سے لے کر چند آیات کو کلام اقدس میں سے سیکھیں گے۔ مرقوم ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانے دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ اب نظر یہ آتا ہے، یہ شخص جو ہے یہ تانا دے رہا ہے یسوع المسیح کو کہ اگر تو خدا کا مسیح ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ اس نے یہ فکرہ کہاں سے لیا؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ زمین پر چلنے والے لوگ جو یسوع المسیح کو مصلوب کر رہے تھے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے، تو کچھ لوگ نیچے سر ہلا ہلا کر کہتے تھے، تو نے ہیکل کو گرانے والے اور تیسرے دن ہیکل کو تعمیر کرنے والے، آج صلیب پر سے نیچے اترا تاکہ ہم بھی تجھ پر ایمان لائیں۔ اور یہاں یہ ڈاکو جو ہے یسوع المسیح سے بھیک مانگ رہا ہے، کس کی؟ زندگی کی۔ لیکن کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسرا ڈاکو جو ہے، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسے سزا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اب یہ بھی بھیک بھی مانگ رہا ہے، زندگی کی، موت زندگی کی کشمکش میں ہے، اور یہ بھی یسوع المسیح سے بھیک مانگ رہا ہے، کس کی؟ زندگی کی۔ اور پہلے کو اس نے جھڑکا
کہ دیکھ ہم تو واجبی سزا لے رہے ہیں، ہم نے جو دنگے فساد کیے ہیں اس کی سزا لے رہے ہیں، اور اس نے جو ہمارے ساتھ مسلوب کیا گیا ہے اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور کیوں اس نے یہ جان لیا؟ کیونکہ یسوع المسیح نے اس سے پہلے جو کلمہ بولا تھا اس میں کہا تھا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب اس شخص نے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ یسوع المسیح کے سامنے ریکویسٹ کی، اور وہ ریکویسٹ کی کیا اس نے کہا، اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اب ہمیں بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ اس نے یسوع المسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، یسوع المسیح کو اس نے اپنا نجات دہندہ منجی تسلیم کر لیا، اور زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے اور کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ اور خداوند یسوع المسیح نے اسے کیا کہا؟ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب نظر آتا ہے ڈاکو جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں بات کر رہا ہے، ڈاکو جو ہے وہ یسوع المسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے بات کر رہا ہے۔ ڈاکو جو ہے یسوع المسیح کے بارے میں یسوع کو کہہ رہا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، مستقبل میں جب تیرا وقت آئے گا۔ تو یسوع المسیح نے کیا کہا؟ میں یہاں پہ پنجابی کا ایک فقرہ کہوں گا کہ کیا کہتے ہیں کل کنے ویکھی، کل کنے ویکھی۔ یسوع المسیح نے اسے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس نے دلی طور پر خداوند یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ منجی خداوند تسلیم کیا، اور اس کو اسی وقت کہہ دیا گیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب فردوس کون سی جگہ ہے؟ جنت الفردوس، باغ عدن، جہاں سے آدم کو نکالا گیا تھا۔ اب یہ ڈاکو جو خداوند یسوع المسیح کے سامنے سرنڈر ہو گیا ہے، جس نے اپنے آپ کو خالی کر لیا ہے، یہ کہتا ہے، اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ تو یسوع المسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب میں بڑے کھلے دل سے کہوں گا، یہ پہلا شخص ہے، یہ پہلا وہ ڈاکو ہے جسے خداوند یسوع المسیح اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے کر چلے گئے۔ مسیح کی موجودہ حالت کو دیکھیں، یسوع المسیح کی موجودہ حالت کو دیکھیں۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے سر پہ کانٹوں کا تاج ہے، اور ہاتھوں پہ اور پیروں پر کیل لگے ہوئے ہیں، اور صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، جان کنی کی حالت ہے، پیاس ہے، شدید کی دردیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک شخص جس نے یہ اقرار کر لیا کہ تو ہی مسیح ہے، تو ہی خداوند ہے، اور تو جب اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ تو یسوع المسیح نے اپنے تمام دردوں کو، تکلیفوں کو، پیڑوں کو بھول کر اسے کہہ دیا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ایک کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا کہتا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور خداوند یسوع المسیح اپنے ماننے والوں کو جو اس کی پیروی کرتے ہیں، زندگی کے کسی بھی حصے میں، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، موت کے قریب ہو، کرب کی حالت میں ہو، جنگ کی حالت میں، کسی بھی کنڈیشن میں، اگر کوئی شخص سچے طور پر، کوئی بھی شخص سچے طور پر یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے تو یسوع المسیح اسے قبول کر لیتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی اور ابدیت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور کلام اقدس میں یسوع المسیح بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں گا وہاں تم ہوں گے۔ خداوند کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، اور ہم زندگی کے جس کسی بھی حصے میں ہیں، ہم 50 سال کے، 20 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، وہ ہماری زندگی جتنی بھی گناہ آلودہ اور جتنی بھی برائی پہ مشتمل کیوں نہ ہو، ہمیں خداوند یسوع المسیح کے پاس آ کر سرنڈر ہونے کی، خالی ہونے کی ضرورت ہے، اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا، آپ کا ڈاکٹر صاحب جنت کے بارے میں کیا کنسپٹ ہے؟
آپ جنت کو کیسے لیتے ہیں؟ میں نے کہا میرے لیے جنت وہ جگہ ہے جہاں میرا خداوند یسوع المسیح ہے، ہاللویہ۔ اور ہر وہ جگہ جہاں یسوع ہوگا، جہاں یسوع المسیح ہوں گے، وہ میرے لیے جنت ہے، باقی ساری کی ساری جگہ میرے لیے دوزخ ہے۔ آئیں ہم سب یسوع المسیح کے قدموں میں آئیں اور اس کے حضور دعا کریں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر کے یسوع کے حضور آ جائیں تاکہ اس سے الہی برکت پائیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو برکت دے۔